اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب کے 36ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں سالک کی 2 اقسام اور انواع بیان کی، ایک سالک مجذوب اور ایک مجذوب سالک ہے۔ سالک مجذوب وہ شخص ہے جو عبادت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور اس مجاہدت کے نتیجے میں اسے جذبات الہیہ نصیب ہوتے ہیں اور وہ مدارج عالیہ طے کرتا ہے۔ لیکن مجذوب سالک وہ ہے کہ جسے یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں اور آغاز ہی میں جذبات الہیہ اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور وہ شخص مدارج عالیہ طے کر جاتا ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں ایسے ہی مجذوب سالک افراد کے متعلق واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور گفتگو کا خلاصہ جسے ہم بیان کرنا چاہیں آپ کی خدمت میں وہ یہ تھا کہ وہ شخص جو شہود نفس کی اس حالت تک پہنچتا ہے اور یہ حالت اس کی ابھی کمزور ہوتی ہے، اختیاری کیفیت میں یہ حالت اس کی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کی اس حالت کو عرفانی اصطلاح میں حال کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ سالک فنائے کلی کے مرحلے تک پہنچ جائے تو اس شخص کو اس کنڈیشن میں اور اس حالت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بقا باللہ ہے یا بقا بے معبود کی حالت تک پہنچ چکا ہے۔ یہاں جس قدر یہ سالک مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، اور ان دونوں عوالم کو یعنی عالم کثرت کو اور فنائے کلی کے عوالم کی مینجمنٹ کرے گا، تو ایسا سالک اور ایسا عارف جو ہے وہ پختہ اور مضبوط عارف ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اپنی متعدد گفتگو میں اور درسوں میں اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں کہ مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بے نظیر عارف تھے کہ جو تاریخ تشیع میں تمام جہاد سے تمام حالات کو اور کنڈیشنوں کو انہوں نے اپنے اندر محفوظ کر رکھا تھا، اور ایک جامع شخصیت کی حیثیت سے وہ منظر عام پر آئے تھے۔ یعنی جس بعد میں اور جس پہلو میں اور جس زاویے میں مرحوم علی قاضی طباطبائی کو دیکھا جائے تو اس زاویے اور بعد میں انہوں نے کمال حاصل کیا تھا۔ لہٰذا اس اعتبار سے مرحوم علی قاضی طباطبائی عرفان شیعی فقاہتی میں ایک بے نظیر فقی، بے نظیر عارف اور بے نظیر مربی عرفان کے اعتبار سے شناختہ شدہ شخصیت ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو خلاصہ کریں اور آج کے مطلب تک پہنچیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اگر ہمیں وقت نے گنجائش دی تو 2 عمدہ سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ در واقع شبہات ہیں ہماری اس گفتگو سے متعلق،
اور مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی نے بھی اس برہے میں اور اس مرحلے پر آ کر ان شبہات کو درج کیا ہے، چونکہ انہیں بھی احساس تھا کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو عام قارئین کے ذہن میں، عام سامعین کے ذہن میں، عام سیر و سلوک کرنے والوں کے اذہان میں یہ شبہات ڈالے جاتے ہیں، یعنی خود سے نہیں آتے ہیں۔ بعض افراد جو طہارت نفس اور پاکیزگی میں مبتلا نہیں ہوتے، جن کے اذہان میں درست مستقیم فکر موجود نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے شبہات ایجاد کرتے ہیں اور سادہ مومنین کے دلوں میں اور اذہان عالیہ میں ان شبہات کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جو عرفان کی حالات آپ کی خدمت میں بیان کیے، سالک مجذوب ہوتا ہے یا مجذوب سالک ہوتا ہے، پھر وہ شہود نفس کے مرحلے تک پہنچتا ہے، فنائی کلی کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جس کے ذہن میں یہ سوال ڈالا جاتا ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم سے بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ اور ارفع گفتگو ہے، میرے جیسا ایک عام انسان سیر و سلوک کر کے اس بلند مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ یہ جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں یہ انبیاء کرام، اولیاء کرام میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پہلے مرحلے پر، اور پھر اس کے بعد عام اولیاء کرام وہ اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک عادی انسان میرے جیسا وہ ان مدارج عالیہ کو طے نہیں کر سکتا اور فنائے کلی کے مرحلے پر ہرگز فائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ سب جو ہے وہ بعض افراد کی طرف سے ڈھکوسلے ہیں، بعض افراد اور سادہ لوح افراد کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آیت اللہ طہرانی کی عین عبارت آپ کی خدمت میں قرأت کرتا ہوں جس میں اس شبہے کو آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ آیت اللہ طہرانی یہاں صفحہ نمبر 38 میں اسی شبہے کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ اگر کسی گویت، یعنی کوئی اعتراض کرنے والا شخص آ کر ہمارے اوپر ہماری ان تمام تقاریر کو، ہمارے ان تمام دروس کو سننے کے بعد کوئی شخص آتا ہے اور آ کر ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے، کیا اعتراض ہے؟ اگر کسی گوید کہ این مناسب اختصاصی بودے، یعنی آپ نے جو عرفاء کے حالات بیان کیے ہیں یہ میرے اور آپ جیسے عادی اور گناہگار افراد سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ یہ مقامات مخصوص ہیں و وصول بین ضرورے از معارف الہیہ منحصراً راجع بے انبیاء اعظام و ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین است۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نورانی معارف بیان کیے جا رہے ہیں سیر و سلوک کے نام پر، یہ جو بلند چوٹی کے عرفانی مطالب ہمارے ان دروس میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ چوٹی کے نایاب معارف جو ہیں یہ منحصر ہیں، ان معارف تک پہنچنا حضرات انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، یعنی وہی جو ہے وہ ان مدارج کو طے کر سکتے ہیں اور ان عالی اور ارفع مقامات تک پہنچ سکتے ہیں اور ان پر فائز ہو سکتے ہیں۔ میرے جیسا ایک حقیر انسان یا آپ جیسے سننے والے جو اذہان عالیہ رکھتے ہیں، پاکیزہ دل رکھتے ہیں، آپ لوگ ان مقامات پر نہیں پہنچ سکتے۔ و دیگران را بہیچ وجہ من الوجوہ بدان راہ نیست۔ پس خلاصہ مطلب کہ یہ جو مدارج بیان کیے گئے، یہ جو معارف بیان کیے گئے، یہ جو معارف کے نتیجے میں مقامات بیان کیے گئے، یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں،
ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہیں، یا بعض اولیاء الہی ان مقامات پر پہنچ سکتے ہیں۔ ہر انسان ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ و دیگران را بے ہیچ وجہ من الوجوہ بدان راہ نیست، یعنی کوئی بھی شخص ان مقامات تک عادی انسان ہرگز و ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلے یہاں اس مطلب کی طرف توجہ ضروری ہے کہ یہ اعتراض متدین افراد زیادہ پیش کرتے ہیں بنسبت ایک پاکیزہ دل رکھنے والے مومن کی نسبت، یعنی وہ افراد جو معمولاً حوزہائے علمیہ میں آتے ہیں، خود جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، 50-60 سال دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں اور ان معارف کی طرف ان کی نظر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ڈھگوس لے آئے، اگر ہوتا تو ہم 50-60 سال ہماری زندگی گزر چکی ہے، دین مبین اسلام پر ہم نے عمل کیا ہے اور آج تک ہم کسی جو ہے وہ مقام تک نہیں پہنچ سکے، نہ ہم نے شہود کلیہ نفس کو مشاہدہ کیا ہے، نہ فنائے کلی کو پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ ایسے عرفاء کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ تو جب ہم اس مرتبے پر فائز نہیں ہو سکے تو وہ عام افراد جو سادہ عام روٹین کی لائف زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کیسے ان مدارج تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ لہٰذا ایسے افراد مومنین کو نا امید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک مزاحیہ جملہ جو معمولاً بعض خطیبوں سے متعلق یا ان کی تقاریر سے متعلق بعض لوگ نقل کرتے ہیں، اور اگر آپ عام روٹین لائف میں اس چیز کو مد نظر رکھیں تو بعض علماء کرام واقعاً اس قدر سخت تقاریر کرتے ہیں اور اس قدر لوگوں کو نا امید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے ہم کسی مقام پر پہنچ سکیں۔ مثلاً وہ ایک خطیب تقریر کر رہا تھا اور وہ اپنی گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ برندے ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی شخص چل نہیں سکتا۔ تو نیچے سے کسی شخص نے آواز دی کہ کہیں مولانا صاحب سیدھی بات ہمیں آپ بتائیں کہ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا ہے، راستہ بند ہے، سیدھی سی بات ہے، اگر بال سے زیادہ باریک ہوگا تو اس پر کون گزر کر وہاں سے عبور کرے گا، پھر وہ پل صراط کیسا؟ اور اگر وہ تلوار سے زیادہ برندے ہے، بال سے زیادہ باریک ہے تو یقینی بات ہے کہ وہاں سے کوئی شخص بھی نہیں گزر سکتا۔ تو آپ سیدھی بات کر دیں کہ یہاں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا ہے، دروازہ ہی بند ہے، اصلا راستہ ہی بند ہے۔ لہٰذا ایسی تقاریر بطور معمول عوام کو جو ہیں وہ حوصلہ سرد کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو نا امید کرنے والی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم معاشرے میں ایسے خطیبوں سے روبرو ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے عذاب کی آیات کو بیان کیا جائے، عذاب سے متعلق روایات کو بیان کیا جائے، سخت اور پیچیدہ احادیث کے جو لوگوں کو نا امید کر دیں، انہی احادیث کو بیان کیا جائے۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے مقامات، ان کے فضائل کو بیان نہ کیا جائے، حضرات اہل بیت علیہم السلام کے شیعوں کے فضائل کو بیان نہ کیا جائے۔ چونکہ اگر ہم یہ بیان کریں گے تو یہ جو لوگ آج ہم جن پر تھوڑا بہت کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، کل کو یہ ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے۔ ہم انہیں بڑی مشکل سے کھینچ کے نماز کی طرف لے کر آتے ہیں، بڑی مشکل سے کھینچ کے مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں، انہیں خمس و زکوٰۃ کا پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ انہیں ایسی فضائل کی روایات اور احادیث سناتے ہیں جس سے ان کے دل مچلنے لگ پڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ در واقع یہ طرز تفکر جو باطل ہے یہ خود علماء کرام کا ہے۔ سب سے پہلے علماء ایسا تفکر کرتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ اگر فضائل کے مطالب کو بیان کر دیا جائے تو لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے، جبکہ یہ فضیلت کا مقام بیان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری گمشدہ میراث یہ مقام ہے اور اس مقام تک پہنچنے کا راستہ یہی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہے۔ لہٰذا ہم کسی کو شوق دلائیں گے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرے گا، لیکن اگر ہم اسے عذاب سے متعلق روایات، اسے خوف خدا سے متعلق روایات سے ڈرانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ڈر کے عمل کو انجام دے
تو عزیزان محترم، یہ شخص خوف کے نتیجے میں کچھ نماز تو پڑھ لے گا، کچھ روزے تو رکھ لے گا، لیکن مدارج عالیہ طے نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا وہ جو روایات میں مقامات بیان کیے گئے ہیں شیعیان حیدر کرار سے متعلق، یہ ان مقامات سے غافل رہے گا، اور ان مقامات تک پہنچنے کی اصلاً اس میں ایک حوصلہ ہی نہیں ہوگا، چونکہ اس قدر اس کے حوصلے کو پست کر دیا گیا ہے میرے جیسے علماء کی جانب سے۔ لہٰذا ہر شخص کو ممبر پر نہیں جانا چاہیے۔ وہ شخص ممبر پر جائے، لوگوں کو وعظ کرے جو خود اس وعظ کا متحمل ہے اور خود اس وعظ پر عمل کرتا ہے۔ ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں، لیکن خود میاں فضیلت ہوتے ہیں، ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو چاہتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، خمس بھی دیں اور دیگر تمام امور کو انجام دیں، لہٰذا خود ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک تو نا امید کسی کو کرنا گناہ ہے، کسی کو مایوس کرنا گناہ کبیرہ ہے، عین اسی طرح سے جیسے باقی گناہ کبیرہ مرحوم آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں بیان کیے۔ ان گناہان کبیرہ کی ردیف میں ایک دوسرا گناہ بھی آپ بیان کریں، اور وہ ہے مایوس کرنا، خلق خدا کو مایوس کرنا، خداوند متعال کی رحمت سے مایوس کرنا، خداوند متعال کی توجہ اور محبت سے مایوس کرنا، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی لطف و شفاعت سے انہیں مایوس کرنا، اور اس مایوسی کے دھندے میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ وہ افراد کی جو 4 حدیثیں یاد کر لیتے ہیں، وہ بطور معمول جو ہے وہ خود پہ یہ لازم سمجھتے ہیں، خود کا یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائیں عوام کے درمیان، معاشرے میں لوگوں کے درمیان، اور ان کے درمیان نا امیدی پھیلانا شروع کر دیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک انسان کو خداوند متعال کی رحمت سے مایوس کرنا، ایک انسان کو حضرات اہل بیت علیہم السلام کی عنایت اور توجہ سے جو ہے وہ نا امید کرنا، ایک عام انسان کو حضرات اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت سے نا امید کرنا، یہ درواقع اس انسان کے قتل کے مترادف ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان کے جسم کو مار دیا جائے تو یہ انسان مر گیا، لیکن انسان کی روح کو آپ ختم کر دیں، انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیں، ایسی خوفناک روایات دلا کر اسے جو ہے وہ امید نہیں دلائی جا رہی، اسے جو ہے وہ ایک ڈھارس نہیں دی جا رہی، اسے ایک جذبہ اور ولولہ اس کے وجود میں ایجاد نہیں کیا جا رہا تاکہ وہ آگے بڑھے۔ ہم اسے نا امید کرتے ہیں، اسے مایوس کرتے ہیں، اور عین اسی خطیب کی طرح اسے ترغیب دلاتے ہیں کہ ایسے بال سے زیادہ باریک ہے پل صراط اور تلوار سے زیادہ برندے ہے، تاکہ وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہ لے، خوف کے مارے ہی اس کا دم اس وجود سے نکل جائے اور وہ کہے کہ ہم آگے نہیں جا سکتے، آگے راستہ بند ہے، ہم لقاء اللہ کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ یہ تصور غلط ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلط تصور آتا کہاں سے ہے؟ اگر دیکھا جائے تو پہلا ایک اس کا مقام اس غلط تصور کا یہ ہے کہ ہم حضرات اہل بیت علیہم السلام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے متعلق جو روایات بیان ہوئی ہیں اور وہ اس مطلب کو بیان کر رہی ہیں جو ہمارا شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ بھی ہے اور شعار بھی ہے، اور فریقین کی کتابوں میں یہ مطالب نقل ہوئے ہیں، یعنی عقیدتنا و شعارنا کے عنوان سے اسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باقی ائمہ معصومین علیہم السلام سے متعلق یہ روایات ان کی لسان مبارک سے جاری ہوئی ہیں کہ نحنو اہل بیت النبوہ یا نحنو اہل البیت لا یقاس بنا احد، کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کیا جائے۔ بس یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو مقامات عالیہ بیان کیے جا رہے ہیں عرفانی تقاریر میں اور عرفان اسلامی کے عنوان سے، یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام فرما رہے ہیں لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ کسی کو مقایسہ نہیں کیا کرو، یہ ہمارا مقام ہے، آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ روایات درست ہیں، یعنی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کسی دوسرے کو مقایسہ کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔
یہ آگے چلیں اسی عنوان سے متعلق اگر الفاظ کو تبدیل کیا جائے کہ نحنو اہل بیت لا یقاس بنا احد من الناس، یعنی اس روایت میں من الناس کا کلمہ آیا ہے۔ پہلی روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، اور یہ دوسری روایت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق ہے۔ یہ دیکھیں اب حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا جب جنگ صفین سے واپس آئے تو آ کر آپ نے باقاعدہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبے میں یہ جملے تھے کہ لا یقاس بآل محمد، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، جو آل محمد ہیں، ان کے ساتھ مقایسہ نہ کرو من ہذہ الامہ احد، اس امت کے کسی بھی فرد کو محمد و آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہ کیا جائے۔ بس کلی طور پر ہم اس مطلب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا شیعیان حیدر قرار کا عقیدہ ہے۔ یہ وہ روایت جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا جابر، اے جابر، ان اہل البیت، کہ ہم اہل بیت جو ہیں، لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرو۔ یہاں پر توقف نہیں کیا امام نے، بلکہ آگے بیان کیا ہے کہ من قاسا بنا احد، کہ جس شخص نے بھی ہمارے ساتھ کسی کو مقایسہ کیا ہے، من البشر، بشر میں سے کسی شخص کو بھی ہمارے ساتھ مقایسہ کیا ہے، فقط کفر، اس شخص نے کفر اختیار کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات واضح ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی طینت مختلف ہے ہمارے سے، حضرات اہل بیت علیہ السلام کی خلقت میں اور ہماری خلقت میں بہت فرق ہے۔ ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام طہارت کا ایک ایسا مصداق ہیں جو طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم باقاعدہ زیارت جامعہ کبیرہ میں جب حضرات اہل بیت علیہ السلام کے مشاہد مشرفہ میں داخل ہوتے ہیں، کسی بھی امام کی خدمت میں، اور ان کے محضر میں جائیں اور جا کر زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کریں، اور جیسا کہ سید رشتی کا وہ واقعہ جو مفاتیح الجنان میں درج ہے، جس میں حضرت امام زماں علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے 3 مرتبہ انہیں کہا کہ الجامعہ 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 العاشورہ العاشورہ العاشورہ، یعنی تاکید کی ہے سید رشتی کو کہ زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کیا کرو اور زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرو۔ بس ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں اسی مطلب کو کہ جو واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کو ہم اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کر سکتے۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک مدلحمۃ من ثیابہا، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور جو ہے وہ اصلاب شامخہ، ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، یعنی جہالت کی، دور جاہلیت کی کسی بھی نجاست نے انہیں چھوا تک نہیں ہے۔ جب ہم ان عقائد کو باقاعدہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مقامات پر بیان کرتے ہیں تو اس کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو عرفان اسلامی میں نورانی مطالب بیان کیے جا رہے ہیں، یہ نورانی مطالب انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے؟ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں بس انسان جو یہ کہتا ہے کہ یہ مقامات عرفانیہ ائمہ معصومین کے ساتھ مخصوص ہیں، اس کا یہ استدلال صرف اور صرف ایک مغالطہ ہے؟ عزیزان محترم، اس بات پر توجہ رہیں۔ اگر علماء اس مغالطے کو بیان کرتے ہیں تو بھی مغالطہ ہے، اگر عوام الناس میں سے کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو یہ تب بھی مغالطہ ہے۔ مغالطہ ہوتا ہے، ایک غلط بات جو ہے وہ غلط بات ہے۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ مقامات حضرات ائمہ معصومین یا انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ یہ ان کے ساتھ مخصوص ہیں تو پھر تو دین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو یہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہمیں شریعت کیا
جو ہے وہ ایک قاعدہ تھما دیا ہے کہ آپ نے اس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنا ہے۔ بھئی کیوں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے؟ جب اس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جتنے بھی مقامات اور مدارج سے وہ ائمہ معصومین کے ساتھ مخصوص ہیں، ہم ان عبادات کو اور ان اعمال کو انجام دینے سے کسی مقام اور کسی رتبے پر فائز نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمیں انہیں انجام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ہمیں انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے، پھر تو ہمیں انہیں دھتکار دینا چاہیے، ٹھکرا دینا چاہیے، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ اگر دقیقاً روایات کا جائزہ لیا جائے تو وہاں یہ مطلب بطور واضح مل جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی مقامات عرفان اسلامی میں بیان کیے گئے ہیں، یہ مقامات اختصاصی نہیں ہیں، ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جو ہم کہیں کہ ان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ دین ہمیں خداوند متعال کے تقرب کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں عبادات میں یہ کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ آپ نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ لقلقہ لسانی ہے؟ کیا یہ زبان پر جاری ہونے والا ایک ورد ہے کہ میں قربتاً اللہ کی خاطر اس عمل کو انجام دیتا ہوں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اس عمل سے مجھے قربت پروردگار حاصل نہیں ہوگی؟ وہ قربت پروردگار جو ہے وہ ائمہ معصومین کو حاصل ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ مخصوص ہے، مجھے قربت پروردگار حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے تو میں کیوں زبان سے قربتاً اللہ کا لفظ دہراؤں؟ کیوں میں کہوں کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہمیں اخلاق اسلامی میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے، عرفان اسلامی میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے روزمرہ زندگی کے تمام اعمال کو خدا کی خوشنودی کی خاطر، خدا کی قربت کی خاطر انجام دو۔ پس میں صبح گھر سے جا رہا ہوں اپنی فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، اپنے آفس میں، قربتاً اللہ، میں اللہ کے تقرب کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ عمل کیا درست نہیں ہے؟ یہ نیت درست نہیں ہے۔ میں بازار سے سودا سلف گھر خرید کے لے کر آ رہا ہوں قربتاً اللہ، یہ تمام اعمال میرے عبادت شمار اس وقت ہوں گے کہ جب میں انہیں قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دوں گا، وگرنہ اگر روزمرہ زندگی میں روٹین لائف کی زندگی گزار رہا ہوں تو پھر قطع نظر اس کے کہ میرا ان سے کوئی عبادت کا ارادہ ہو، جب ارادہ ہی نہیں تو عبادت کیسی؟ لیکن اگر انہیں عبادت سمجھ کر انجام دوں، اپنے فرائض منصبی کو سمجھتے ہوئے انہیں انجام دوں، تو یہ عبادت ہے۔ نیت کریں باقاعدہ اس کے لیے بھی کہ قربتاً اللہ۔ پس جب ہم ہر کام قربتاً اللہ کرتے ہیں، اور قربتاً اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہمارے لیے مقدور اور میسر نہیں ہے، یہ مخصوص تھا خدا اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ وہ خدا کے قریب ہو سکتے ہیں، تو پس یہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ لغو ہو جائے گی ہمارے لیے۔ جبکہ کسی بھی عالم نے آج تک اس مطلب کو بیان نہیں کیا، کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ یہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ لغو ہے۔ تمام علماء کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادات کو آپ انجام دیں قربتاً اللہ، یعنی خود کے درمیان اور خداوند متعال کے درمیان فاصلے کو ختم کرنے کے لیے 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں، 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں، 4 رکعت نماز عصر پڑھتا ہوں، 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں، 4 رکعت نماز عشاء پڑھتا ہوں، نماز تہجد پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، خمس دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں۔ یہ تمام کی تمام عبادات جو میں انجام دے رہا ہوں، بنیادی ہدف یہ ہے کہ میں اپنے اور خدا کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے اس کو ختم کروں اور اس کا قرب حاصل کروں، اس کی نزدیکی حاصل کروں۔ پس معلوم ہوا کہ میں اس سفر میں خدا کے قریب جا سکتا ہوں۔ پس یہاں تقرب جو ہے وہ تقرب مادی نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنے وجود میں ایک تحول ایجاد کرنا ہے، ایک تبدیلی ایجاد کرنے کا نام جو ہے وہ قربت ہے۔ یعنی میں خود اور خدا کے درمیان جو فاصلہ موجود ہے، اس فاصلے کو ختم کر کے وجوداً اپنے وجود کو خدا کے قریب کرتا ہوں۔ پس ایمان ایک ایسی سیڑھی کا نام ہے کہ جس پہ انسان قدم رکھتا ہے، اور قدم رکھتے 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 انسان اوپر کے مدارج کو طے کرتا ہے۔ مثلا وہ معروف اور مشہور روایت جس میں ایمان کے 10 درجے بیان کیے گئے ہیں، اور بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلمان اس 10ویں درجے پر فائز تھے
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امیر المومنین 8ویں درجے پر تھے، 9ویں درجے پر تھے، 7ویں درجے پر تھے؟ کہیں گے نہیں. بس کون سے درجے پر تھے؟ 10ویں درجے پر تھے. جب امیر المؤمنین بھی 10ویں درجے پر تھے، سلمان بھی 10ویں درجے پر تھے، تو پھر یہ توہم کہاں سے ایجاد ہوا کہ ایک عام انسان اس درجے پر نہیں جا سکتا؟ بس سلمان پہنچ سکتا ہے تو ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس 10ویں درجے پر پہنچنے سے سلمان فارسی امیر المومنین علی بن ابی طالب بن گئے؟ کیا ان دونوں کے درمیان فرق ختم ہو گیا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ایک ناقص ذہن ہی اس باتوں کو اختراع کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے. پس انسان اوپر جا سکتا ہے. لہٰذا وہ دعا جو دعائے تحول کے عنوان سے جانی جاتی ہے اور یہاں ایران میں باقاعدہ نئے سال کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اسی تحول کی طرف اشارہ ہے. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حولنا الی احسن الحال. اے میرے پروردگار، ہماری حالت کو تبدیل کر دے اور اسے احسن حال میں تبدیل کر. یعنی یہ تحول جو ہمارا ایجاد ہو ہمارے وجود میں، یہ تحول وجودی ایجاد ہو، ہم معرفت باری تعالی تک پہنچ جائیں، ہم مقام لقاء اللہ تک پہنچ جائیں، ہم مقام وصال الی اللہ تک پہنچ جائیں. اور یہ روایات میں مطالب بیان ہوئے ہیں. یعنی انسان لقاء اللہ کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے. روایات میں بیان ہوا ہے کہ انسان وصال اللہ کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، انسان معرفت باری تعالی تک پہنچ سکتا ہے. باقاعدہ روایات میں میرے اور آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم جد و جہد کر کے لقاء اللہ کے مرتبے پر پہنچیں، وصال الی اللہ کے مرتبے تک پہنچیں، اور یہ زحمت کریں، یہ جد و جہد کریں اور اس مقام تک پہنچیں. لہٰذا یہاں آیت اللہ تہرانی بھی شاید اس روایت کو نقل کر رہے ہیں. حضرت امام رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے متعلق یہ روایت ہے. ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان ینظر الی اللہ بغیر حجاب، وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر کرے اور اللہ کی طرف اس کا دیکھنا بغیر حجاب کے اور بغیر پردے کے ہو. یعنی من سرہ ان ینظر الی اللہ بغیر حجاب وینظر اللہ الیہ بغیر حجاب، یعنی یہ شخص اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھ رہا ہے اور اللہ اس شخص کو بغیر حجاب کے دیکھ رہا ہے. اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس مقام پر فائز ہو تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَتَوَلَّ آلَ محمد وَلْيَتَبَرَّعَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، وہ آل محمد علیہ السلام سے موالات کرے، محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے. بس یہ ایک راستہ ہے خداوند متعال کی ولایت میں داخل ہونے کا. بس جو شخص بھی پسند کرتا ہے کہ خداوند متعال کو بلا حجاب یعنی بغیر کسی واسطے کے دیکھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال کو بلا حجاب دیکھنا میرے جیسے ایک خاکی انسان کے بس کی بھی بات ہے. یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ، یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں ایسے توہمات آتے ہیں تو وہ اپنا علاج کرائے. آیت اللہ تہرانی اسی مطلب کو واضح طور پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی پہلی سٹیپ کیا ہے؟ ولایت محمد و آل محمد کا دامن تھامنا ہے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کرنا ہے. اب جب آپ ولایت کے دروازے میں آ گئے تو اب روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ ولایت کیا چیز ہے. یعنی انسان تقوی اختیار کرے، انسان مراقبہ کرے، انسان گناہوں سے خود کو دور رکھے. اگر انسان ان مراحل پر عمل کرے گا تو روایات میں اس انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ شیعتنا معنا فی درجاتنا، کہ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی درجے پر ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ اے معنا فی سیر الی اللہ، یعنی ہم جو سیر و سلوک کا سفر کر رہے ہیں، ہمارے شیعہ بھی اگر سیر و سلوک کا سفر کریں گے تو اسی سیر و سلوک کے سفر پر چلتے ہوئے ہمارے درجے پر اور مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اب یہاں پھر وہی افراد کے جن کے اذہان میں تھوڑا نقص پایا جاتا ہے، تھوڑی گندگی پائی جاتی ہے، ان کے ذہنوں میں یہی سوال ہوگا کہ اگر ہم ان کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہو گیا؟ یعنی ہم
اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ عزیزان محترم، کیسے آپ ان باتوں کی طرف جو ہے وہ اپنے اذہان کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اگر دریا ہیں تو ہم اسی دریا کا ایک قطرہ ہوں گے، اس دریا کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہم ان کی رعیت ہیں۔ ہمارے اور ان کے مقام میں جو ایک مطلب بیان کیا گیا ہے کہ معنا فی درجتنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور وہ مساوی ہو گئے ہیں، بلکہ یہ اسی دریا کا قطرہ ہے۔ معنا، یہ قطرہ اسی دریا کا حصہ ہے، یعنی یہ قطرہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسی تو دریا سے ہوں، دریا بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ قطرہ ہمارے سے ہے، ہم سے جدا نہیں ہے، تو معنا کا لفظ تو وہاں پر صادق آ جاتا ہے نا۔ تو عزیزان محترم، اس مطلب کی طرف توجہ کریں۔ عین اسی طرح سے کہ جیسے ایک بادشاہ نے اپنا ایک بہت بڑا دربار لگایا ہوا ہے، بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اس کے وزیر ہیں، اس کے مشیر ہیں، اس کے چوکیدار ہیں، اس کے چپڑاسی ہیں، سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چونکہ ایک ہی دربار میں موجود ہیں تو ان سب کا درجہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ نہیں عزیزان، کوئی چوکیدار ہے، کوئی خاکروب ہے، کوئی دربان ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو ان کے درجے ایک نہیں ہیں، مقام ایک ہے، رتبہ ایک ہے۔ درجہ جو کہا جا رہا ہے وہ درجہ بھی اس جہت سے ہے کہ یہ اسی دربار کا حصہ ہے، اس دربار سے جدا نہیں ہے۔ تو ہم اگر قطرہ ہیں تو وہ دریا ہیں، یہ قطرہ بھی تو اسی دریا کا حصہ ہے نا، اس سے جدا تو نہیں ہے۔ تو پس ایک جہت سے وہ دریا کہہ سکتا ہے کہ یہ قطرہ ہمارا ہے اور ہمارا حصہ ہے، ہم سے جدا نہیں ہے، اور اسی طرح یہ قطرہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اسی دریا کا حصہ ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ قطرہ دریا ہو جائے گا؟ نہیں، قطرہ دریا نہیں ہوگا۔ سوال برعکس کر لیں کہ کیا یہ دریا قطرے میں تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ جب ہم ایک دریا اور قطرے کو مساوی نہیں سمجھ سکتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور امام آپس میں مساوی ہیں؟ یا انا بشرم مثلکم کا جو ہے وہ کلمات دہرا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم جیسے نہیں، لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کیا جائے۔ بس آیت اللہ طہرانی نے در واقع یہاں پر ایک سوال کیا اور پھر اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ پیج نمبر 38 ہے، آپ ملاحظہ کریں کتابوں سے۔ آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی گویت، اگر کوئی شخص آ کر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ این مناسب اختصاصی بودے، یہ جو عرفانی کتابوں میں مطالب بیان کیے جا رہے ہیں، یہ مقامات اختصاص رکھتے ہیں وصول بین ضروری از معارف الہیہ منحصراً راجب انبیاء و ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلامہ علیہم، یعنی ان کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ ان نورانی معارف کی چوٹی پر فائز ہو سکیں، ان مدارج عالیہ تک فائز ہو سکیں، یہ ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ و دیگران را بہیچ وجہ من الوجوہ بدان راہی نیس، یعنی کوئی بھی دوسرا شخص اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اسی سوال اور اعتراض کا جواب آیت اللہ طہرانی یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں در جواب میں کوئی، ہم ایسے افراد کو جواب میں یہ بات ان کی خدمت میں پیش کریں گے کہ منصب نبوت و امامت امری اختصاصی، اگر آپ نبوت کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کا مخصوص مرتبہ ہے، اگر آپ بات امامت کی کر رہے ہیں تو امامت ان کا مخصوص مرتبہ اور رتبہ ہے۔ ہم جتنی بھی جد و جہد کر لیں، محنت کر لیں، پاکیزہ ہو جائیں، عرفانی مراتب کو طے کر لیں، نہ تو ہم نبی بن سکتے ہیں نہ ہم امام بن سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں نبی اور امام بننے کا نہیں ہے، سوال جو ہے وہ معرفت اللہ کا ہے، سوال جو ہے وہ مقام توحید مطلق تک پہنچنے کا ہے، سوال جو ہے وہ مقام ذات احدیت میں فنا ہونے سے متعلق ہے۔ کیا یہ ان کے ساتھ مخصوص ہے؟ تو اس میں کہیں گے کہ ولی وصول بے مقام توحید مطلق، یعنی توحید مطلق کے مقام پر پہنچنا اور فنا ہونا ذات احدیت میں، کہ تعبیر از او بے ولایت می شود، کہ جسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کا ایک خاص معنی یہاں پر آ کر کرتے ہیں کہ دو چیزوں کا اس قدر قریب ہو جانا کہ ان کے درمیان اب فاصلہ نہ رہے۔ پس وصول بے مقام توحید مطلق و فنا
در ذات احدیت کے از او تعبیر بے ولایت می کند، یعنی اس قدر خدا کے قریب ہو جانا کہ فاصلہ نہ رہے، ابداً اختصاصی نیست، یہ نہ تو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، نہ یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ایک اس سوال کا جواب آیت اللہ طحرانی نے دے دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مخصوص تھا تو پھر دعوت انبیاء و ائمہ امت را بدان مرحلے از کمال است، کہ انبیاء نے ہمیں اسی مقام تک پہنچنے کی دعوت دی ہے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں انبیاء کی تعلیمات منتقل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم نے اسی کمال کے مرتبے پر پہنچنا ہے، یعنی مقام توحید مطلق تک پہنچنا ہے آپ نے مقام فنا ذات احدیت تک پہنچنا ہے۔ جب انہوں نے ایک طرف سے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے اس مقام پر پہنچنا ہے، دوسری طرف یہ مقام ان کے ساتھ مخصوص ہوگا، تو ان کی یہ دونوں باتیں آپس میں تضاد ہوں گی، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کے لیے نمونہ عمل ہیں، انہوں نے آ کر باقاعدہ امت کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور میرے پیروں کے، میرے نقش قدم پر آ کر آپ اپنے قدم رکھیں، یعنی ہم جو اپنی جو آنکھوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمہائے مبارک کے جو خاک ہے اس سے سرما بناتے ہیں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جو خود کو دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے یہ کہا ہے کہ میرے نقش قدم پر چلیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اگر وہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہیں اور ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور دوسری طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہی نہیں ہے، چونکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل ہی نہیں سکتے ہیں، اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں آپس میں پھر تضاد رکھتی ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت خود را دعوت فرمود ہے، یعنی رسول خدا نے اپنی امت کو دعوت دی ہے کہ بے آن جائی کے پائے خود را گزار دے، کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا ہے، پا گزارند، یعنی امت بھی اسی جگہ پر اپنے قدم رکھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرے۔ وَإِن مستلزم امکان سیر پہ آن مقصد است، ہم ان کے نقش قدم پر اسی وقت پیر رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ جس مقام پر پہنچے ہیں ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے 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 آہستہ آہستہ ارتقاء کے منازل طے کریں اور اسی مقام پر پہنچیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہمارے لیے وہ راستہ بند ہے، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے تو حجت ہی نہیں ہوگا، چونکہ ہم اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ وَإِلَّا لازمی آیت کے دعوت لغو باشد، یہ جو رسول خدا نے ہمیں کہا ہے کہ آپ میرے نقش قدم پر چلو اور دعوت دی ہے، اور دوسری طرف سے کہا ہے کہ اس مقام تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتا ہے، تو یہ دونوں باتیں آپس میں تضاد ہیں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول خدا کی دعوت لغو ہوگی، ہمارے لیے کسی معنی میں اور کسی نتیجے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، جبکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ خود ارشاد ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اسوہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے لیے اسوہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بیان ہو رہا ہے کس کے لیے اسوہ ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے اسوہ ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے، یعنی من کان یرجو اللہ، یعنی من کان یرجو لقاء اللہ، یعنی جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے۔ بس اگر اللہ سے ملاقات ممکن ہے اور میں اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں تو پھر مجھے رسول خدا کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر اللہ سے ملاقات ہی ممکن نہیں ہے تو پھر رسول خدا کی سیرت پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایسے نہیں ہے، ممکن ہے ملاقات کرنا، تو اسی وجہ سے خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے، چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔
پس پہلا کام کیا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ والیوم الآخر، اور اللہ سے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یوم آخرت میں اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ ان افراد کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہاں در واقع ایک سوال کا جواب ہم نے آپ کی خدمت میں تکمیل کر دیا۔ دوسرا سوال جس کی طرف آیت اللہ تہرانی اشارہ کر رہے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ جب ہر کسی کے لیے سیر و سلوک کرنا ممکن ہے، مدارج عالیہ طے کرنا ہر کسی کے بس کی بات ہے اور ہر کسی کے لیے مقدور ہے، ممکن ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کا ہر دوسرا فرد عارف باللہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مقام بقا باللہ کے مرتبے پر فائز کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم اپنی اگلی گفتگو میں اور اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو عبادت شمار کرتے ہوئے اپنے قرب کا درجہ عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہان سے درگزر فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی معرفت شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ تمام زائرین جو مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہیں مقدس مقامات کی زیارت اور زیارت کے نتیجے میں لقاء اللہ کا رتبہ عطا کرے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعاجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔